حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم پاک خود رب تعالی کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنایا۔ اے ختم رسل مکی مدنی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آخری نبی کی شان بازبان قرآن لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنایا۔ آج انشاءاللہ الکریم اس کے متعلق سنیں گے۔ رب کائنات جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ یہ واضح دلیل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی پہچان کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک حق کی دلیل ہیں۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں کو عطا ہوئے، ان سے زائد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم پاک خود رب تعالی کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی معجزہ ہیں کہ ان کی برکت سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی۔ آنکھ شریف بھی معجزہ کہ رب کا دیدار کیا۔ ناک مبارک بھی معجزہ جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھی۔ زبان مبارک بھی معجزہ جن کی ہر بات وحی خدا۔ لعاب دہن اقدس بھی معجزہ کہ اگر دکھتی آنکھ پر لگا دیا جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ ہاتھ مبارک بھی معجزہ کہ ان ہاتھوں میں آ کر کنکروں نے کلمہ پڑھا۔ انگلیاں بھی معجزہ کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ فرش پر بھی چلیں اور عرش پہ بھی چلیں۔ پسینہ مبارکہ بھی معجزہ کہ جس سے گلاب کی بے مثل خوشبو آیا کرتی۔ جاگنا اور سونا بھی معجزہ کہ ہر ایک کی نیند وضو توڑ دیتی ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ تمام جسم پاک بھی معجزہ کہ سائے سے محفوظ رہا۔ غرض کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف معجزہ، ہر عضو پاک معجزہ، ہر بال معجزہ، ہر حالت رب کی قدرت اور پہچان کی دلیل ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عضو پاک کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ چہرہ مبارک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مبارک آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، زبان اقدس پر حق جاری ہونے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ چہرہ انور اور گیسو مبارک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، والضحى واللیل اذا سجا۔ سینہ مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ ہاتھ مبارک کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب الہی حاصل ہے کہ حضور سے بیعت، رب سے بیعت، حضور کا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس خاک کو پھینکنے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کفار کی طرف پھینکی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اور اے حبیب، جب
آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ فعل تمہارا فعل خدا ہے، اس کا گواہ اللہ رما ہے۔ اے ربانی بیعت والے تم پر لاکھوں سلام۔ ناظرین، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ ساری کائنات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کا چرچا ہے، اور اگر ساری دنیا ان اوصاف و کمالات کو شمار کرنے کے لیے جمع ہو جائے تو ان کے شمار کردہ اوصاف ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔